شکریہ میڈم. بجٹ پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک ساتھ بیٹھے تھے. کوئی 10 دن کی میرے خیال میں اس دوران گیپ ہوئی. ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کچھ بہتر ہمارے لیے ہوگا، اور دونوں پارٹیاں جب بیٹھ کے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، بجٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو عوام، ملک، مزدوروں، کسانوں، بے روزگاروں، طلباء، ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر پیکیج سامنے آئے گا. لیکن بڑا افسوس ہوا کہ دیر کے بعد آئی اور وہی چیز آئی جس کی امید تھی. اس ملک میں دیکھیں، یہ تو کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ پاکستان انتہائی معاشی بحران کا شکار ہے. مہنگائی عروج پر ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، زر مبادلہ کی کمی ہے، برآمدات بالکل رک گیا ہے. صورتحال یہ بنی ہے کہ ملک میں آنے والا ریمیٹنس جو ہے ہماری برآمدات سے زیادہ ہے. یعنی عجیب بات ہے، اور کتنی خوفناک بات ہے اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں گے. تخمینہ لگاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو 15,264 ہے. پھر ایک نئی بات آ جاتی ہے سامنے کہ نن ٹیکس ریونیو 5,336 ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو کچھ حاصل ہو رہا ہے سرکار کو وہ نن ٹیکس ہے. یہ صوبوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے. یہ لیوی کی مد میں لیا جا رہا ہے یا کسی مد میں لیا جا رہا ہے، بنیادی طور پر یہ وہ آمدنی ہے جو صوبوں سے آ رہی ہے. اس کو صوبوں سے الگ کر کے صوبوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. اس کو یہ مکمل طور پر اس کو 20,600 جو ہے ظاہر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ 5,000 نن ٹیکس کو الگ کر کے، وہ ٹیکس الگ کر کے صوبوں کی تاکہ آمدنی کو مخصوص کریں. کیونکہ اس طرح جو تقسیم ہے نا، تو صوبوں کو مل رہا ہے 8,206، اور اسی طرح ہم جو ہے انٹرسٹ پہ پیمنٹ پہ جا رہے ہیں، وہ بھی 8,054 بلینز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے 18ویں ترمیم میں ایک فیصلہ کیا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو مالی اور انتظامی اختیارات دیے گئے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. لیکن پتہ نہیں یہ ایف بی آر کی کوئی بہت زیادہ طاقت ہے یا کیا ہے، صوبوں کو وہ جو اختیار ملنا چاہیے، جو ان کا بنیادی اختیار ہے، وہ نہیں دیا جا رہا ہے. اور اوپر سے دیکھیں ایک عجیب کانسیپٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وفاق صوبوں کو دے رہا ہے. یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ملک کی آمدنی ہے، یہ جو 20 ٹریلین کی جو آمدنی ہے، یہ صوبوں کی ہے. اسلام آباد تو 30-40 کلومیٹر کا ہے، یہاں کیا آمدنی ہو سکتی ہے؟ اگر اس کو پورے کے پورے کو لیں بھی کچھ نہیں ہے. یہ ساری آمدنی پنجاب کی ہے، سندھ کی ہے، کے پی کے کی ہے، بلوچستان کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے مرکز کو چلانے کے لیے بہت زیادہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی جا کے ایک نئی صورتحال بنی ہے کہ مزید صوبوں کے فنڈز کو واپس لینے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے. کبھی اس پہ جو ہے کوئی نئی ترمیم لانے کی بات کرتے ہیں اور ایک نن ایشو چھیڑنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے. کیونکہ یہاں عجیب کی صورتحال ہے کہ لوگ جو جینیون ایشوز ہیں ان سے ان کی توجہ ہٹائی جائے. گورننس کا ایشو ہے، دیکھیے قرضوں پہ ہمارا پورا انحصار قرضوں پہ ہے. ایک آئی ایم ایف پروگرام سے نکل کے دوسرے میں جانے کے چکر میں ہم ہوتے ہیں، اور ہماری تمام آپ دیکھیں گے ہیڈ لائنز دیکھیں،
ہمارے حکومتی کارکردگی دیکھیں اور فخر سے آ کے ہم ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ IMF سے ہماری ڈیل ہو گئی ہے، ابھی ہمیں کچھ ملنے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت ایسا نہیں ہے کہ ایک میرے خیال میں پاکستان کی جتنی بھی وفاقی حکومتیں رہی ہیں اس حوالے سے کوئی بہتری سامنے نہیں آئی ہے. یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ملک ابھی مزید ان مشکلات میں نہیں جا سکتا. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ 2.70 کروڑ بچے ہماری اسکول سے باہر ہیں. آپ سوچیں، اور 1 کروڑ وہ بچے ہیں جو پرائمری کے بعد جو ہے فارغ ہو جاتے ہیں، پرائمری تک ہی فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور ہمارا توجہ جو ہے وہ عام لوگوں کی طرف نہیں ہے. ابھی دیکھیں مہنگائی 29% بڑھی، تنخواہ ہم نے 7% بڑھائی ہے. ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے نا؟ آپ ملک کے ان تنخواہ داروں کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں وہ پھر بھی تنخواہیں لے رہے ہیں. باقی ملک تو عذاب میں ہے نا. باقی لوگ بے روزگاری ہے اور صورتحال ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے. مہنگائی نے تو لوگوں کی کمر توڑ دی ہے نا. اور یہ جو لیوی کے پیسے خامخواہ، اچھا جنگ کسی اور ملک میں ہوا، فوری طور پر تیل ہم بڑھا رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی اگر اسی دن آپ نے تیل خریدی یا فوری طور پر آپ نے اس پہ آپ کا اثر ہوا تو آج جنگ رک گئی ہے. آج اگر جنگ رک گئی ہے تو پیٹرول کو تو 150 یا 200 روپے میں آنا چاہیے. تو فوری طور پر آج تو اعلان کرتے نا کہ بھئی جنگ رک گئی اور صورتحال ٹھیک ہو گئی تو پیٹرول جو ہے کل سے 200 روپے میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے جذبات کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. آج بلوچستان عملاً جو ہے نو گو ایریا ہے. پورا بلوچستان سرکاری ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ڈپٹی کمشنرز اگر کہیں بیٹھے ہیں تو صرف اپنے آفیسز تک بیٹھے ہیں. کاروبار بند، ٹرانسپورٹ بند، روڈ بند، اسکولیں بند، کالجز بند، سب کچھ بند ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں، میں حیران ہوں کہ وہاں کی صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک تو صرف ریڈ زون میں بھی نہیں ہے. آپ سوچیں، سب کچھ ٹھیک ریڈ زون کے اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے، 2 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس میں بھی نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ ریڈ زون کو سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ہمارے جو ذمہ دار ریڈ زون میں رہتے ہیں انہوں نے اپنے قبائلی لوگ لا کے اپنے ساتھ رکھے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حکومتیں تماشائی ہیں. اس پر میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری ہے اس ایوان کی. ہم فیڈریشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہاں ہم سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم KPK کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر کہیں آگ جل رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس آگ کو کیسے روکا جائے. یہ جو حکومتیں بلوچستان میں بٹائی گئی ہے نا، یہ فارم 47 کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو زبردستی کامیاب کر کے لایا گیا ہے. ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے وہاں کے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اگر ان کو آپ دیکھیں، یہ جنگی منافع خور ہے. بلوچستان میں جو آگ لگی ہے نا، اس کا فائدہ انہی لوگوں کو ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے. یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کے بھی نہیں ہے. آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار رہی ہیں یہ لوگ اس میں رہے ہیں. مسلم لیگ کاب میں یہ تھے، مسلم لیگ میں یہ تھے، مسلم لیگ نون میں یہ تھے، پیپلز پارٹی میں یہ ہے، باپ میں یہ ہے. آپ حیران ہیں یہ کس کس میں ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ مخصوص لوگ ہیں جن کا عوام سے تعلق نہیں، جن کا لوگوں سے تعلق نہیں، جن کا سرزمین سے کوئی واسطہ نہیں. وہاں آگ لگے، بچے مریں، لوگ مریں، تباہی ہو، بربادی ہو، روڈ بند ہو، سب کچھ ہو،
لیکن ان کا اقتدار جاری رہے. کرپشن کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہاں کی نائل حکومت ہے اور اس نائل حکومت نے اس کرپشن کو بھی بڑھا دیا ہے اور بلوچستان کو جس آگ میں دھکیلا ہے نا اس کے انتہائی بھیانک نتائج ہوں گے. میں نے بار بار اس فلور پر یہ بات کہی ہے کہ اس کو سنجیدہ لیا جائے. اب بھی وقت ہے لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں, لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, عوام کے ووٹ کا احترام کریں, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں, عوام جس کو بھی لاتے ہیں نا اس کو اجازت دے کہ وہ آ جائے. زبردستی لانے والے لوگ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں, نہ اس ملک کے دوست ہو سکتے ہیں, نہ بلوچستان کے دوست ہو سکتے ہیں, نہ بلوچ کے دوست ہو سکتے ہیں, نہ پشتون کے دوست ہو سکتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. شکریہ سینیٹر دلاور.